تو 173 سے 180 یعنی کہ 173 سے 180 تک ہم نے مشکل حروف کی جو ادائیگی ہے وہ سیکھی، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس چیز نے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیا ہوگا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 180۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ لہب تا سورہ ناس، اور قواعد کے سیکشن میں ہم مشکل حروف کی ادائیگی سیکھیں گے۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ تلاوت والی سائٹ پہ ہمارے پاس سورہ لہب سے ہے آج کی کہہ لیں گے تلاوت، آج کا سیشن۔ تو پہلے اپنی تلاوت کریں گے، مشکل حروف کی جو ادائیگی ہے وہ پھر ہم لاسٹ پہ کریں گے۔ آئی تھنک ایک بات ریپیٹ کرتی چلوں یہاں پہ، ڈے 1 سے لے کے ڈے 112 یہاں تک ہم نے کہہ لیں کہ قواعد، مخارج اور صفات اپنے کمپلیٹ کیے تھے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد ڈے 113 یعنی کہ 113 سے لے کے 172 تک ہم نے اپنی تطبیق کی تھی۔ تطبیق کے لیے آپ کو یہ والے ڈیز دیکھنے پڑیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے امپلیمنٹیشن، قواعد، مخارج اور صفات سیکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد ڈے 173، اور آج ہمارے پاس لاسٹ کلاس ہے اس سیشن کی، اس سیریز کی، یعنی کہ ڈے 180، 180ویں کلاس ہے، 180 دن ہم نے گزارے ہیں ساتھ میں۔ تو 173 سے 180 یعنی کہ 173 سے 180 تک ہم نے مشکل حروف کی جو ادائیگی ہے وہ سیکھی، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس چیز نے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیا ہوگا۔ تطبیق کے سیشن نے بھی آپ کو بہت فائدہ دیا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے قواعد پختہ کرنے ہیں، اور جو مشکل حروف کی ادائیگی ہے اس نے بھی آپ کو فائدہ دیا ہوگا کہ آپ نے اپنی تجوید میں روانگی کیسے لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج قرآن کا اختتام ہم کرنے جا رہے ہیں، اور کہہ لیں کہ آخری صورتیں ہیں پارہ نمبر 30 کی، لیکن یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ قرآن کو سیکھیں ایک چکر میں، اور ایک دفعہ کی جو سیر ہوتی ہے ہماری، اس میں ہم کچھ چیزیں ہی اٹھا سکتے، پھر اگلا چکر لگائیں، اگلی سیر کریں قرآن کی، پھر اس میں کچھ چیزیں سیکھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ قرآن جو ہے وہ شروع کریں۔ تو جب آپ چکر پہ چکر لگاتے رہتے ہیں، راؤنڈز لیتے ہیں بار بار پورے قرآن کے، تو الحمدللہ انسان کی جو تلاوت ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے، اور وہ کس لیول پہ چلی جاتی ہے انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے، یہ دل پہ القاء کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کتابی فارم میں نازل نہیں ہوا، 23 سال میں یہ نازل ہوا اور دل پہ نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلے سب سے پہلے اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے سائٹ پہ لکھے نا ڈیجٹس، ان کا چاہے اسکرین شاٹ لے لیں، جہاں یا کہیں پہ بھی لکھ کے لگا لیں، ٹھیک ہے، ورنہ تھم نیل جو ہے وہ الحمدللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں کہ تھم نیل کے اوپر ہی میں نے چیزیں مینشن کی ہوتی ہیں کہ کس کلاس میں آپ نے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں۔ تو الحمدللہ بہت اچھی سیریز گئی ہے ہماری یہ والی۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنی تلاوت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدہ ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے سورہ فلق۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. نیکسٹ ہے سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چلیں جی یہاں تک ہماری تلاوت ہو گئی کمپلیٹ. اب مشکل حروف کی کمبینیشن جو ہے نا وہ میرے سے سیکھ لیجئے. سورہ لہب دیکھیے اس کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں سورہ لہب بھی کہتے ہیں. دو نیمز ہیں اس سورہ کے بھی. پیچھے بھی جو سورہ تھی جن کے دو نیمز تھے میں نے وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر دیا تھا. یہاں پہ دیکھیے با تشدید والا ہے. ایک تو تشدید کے اندر با جزم چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے با جزم کی علامت دوبارہ لگاتے ہیں, با جزم چھپا ہوا ہے. دوسری با کی زبر وقف کی صورت میں ڈراپ کریں گے تو یہاں پہ دو با جزم ہو جائیں گے, تو یہاں پہ اسٹرانگیسٹ کلکلا ہوتا ہے وَتَبْ وَتَبْ ٹھیک ہے. یہ والا اسٹرانگ کلکلا یہ اسٹرانگیسٹ ہے ٹھیک ہے, اور یہ اسٹرانگ ہے کلکلا, اس کو اکبر کہتے ہیں. با کی زبر ڈراپ کریں با جزم آ جائے گی. کسب کسب ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حب یہ کلکلا اصغر ہے, درمیان میں رہا نا کلکلے والا لیٹر, تو یہ اصغر ہے چھوٹا کلکلا, یہ اکبر ہے اور یہ اسٹرانگیسٹ ہے ٹھیک ہے. دوبارہ بتا دیتے یہ اسٹرانگیسٹ ہے, یہ کلکلا اکبر ہے اور یہاں پہ کلکلا اصغر ہے. تینوں کی ساؤنڈز دوبارہ سن لیجئے. وَتَبْ کسب حبل ٹھیک ہے, اگر ملائیں گے تو حبل من مسد, میم کی زیر نے اس میم سے ملنا ہے, نون کا یہاں پہ ادغام ہو جائے گا مسد ٹھیک ہے. اس والی صورت میں یہ کمبینیشنز مشکل ہیں. سورہ اخلاص بہت سینسٹیو پوائنٹ ہے جو میں ہمیشہ اس کو نوٹ آؤٹ کرتی ہوں. یہاں پہ دیکھیے یقلہ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں, لا کو لمبا نہیں کرنا گناہ ہو جائے گا, کبیرہ گناہ ہے, یہ حرام درجے کی غلطی ہے زبر کو لمبا کرنا. اور اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کہا گیا ہے. وَلَمْ يَقُلْ لَا پڑھ دیتے ہیں کچھ لوگ, يَقُلْ لَهُ لا ہو لمبا کرنا ہے. بس یہاں پہ آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, نون نہیں پڑھا جائے گا, نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو نون کا یہاں پہ ادغام ہو جائے گا, ادغام بلا غنہ, کاف کی پیش کو لام سے ملائیں. يَقُلْ لَهُ لا نہیں کرنا ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آ جائیے سورہ فلق میں. سورہ فلق میں جو مشکل کمبینیشن ہے یہ والی ہے. فا کو لمبا کرنا ہے, سا کو لمبا کرنا ہے, نون کو لمبا نہیں کرنا, صرف نون کا غنہ ہے. شر النفاثاتی, نفاساتی نہیں نفاساتی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اور کمبینیشن کون سی مشکل ہے. اچھا ایک اور چیز, یہاں پہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں شر ما خلق یا شر الغاسق, لام ایکسٹرا لگا دیتے ہیں. نہیں یہاں پہ کوئی لام نہیں, شرری ہے, را کی زیر ادا ہوگی, ما خلق شرری غاسق ٹھیک ہے. یہ بھی میں نے اکثر نوٹ کیا ہوا اسٹوڈنٹس کو سنتے ہوئے کہ وہ لام ایکسٹرا لگا دیتے, کیونکہ بچپن کی عادت پڑی ہوتی ہے, جیسے بھی ہم نے قرآن سیکھا ہے اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. یہاں پہ آ جائیے شر الوسواس الخناس, شر الوسواس الخناس ٹھیک ہے. پھر آ جائے صدور الناس من الجنتی, نا کو لمبا نہیں کرنا. پھر تو اس میں ہم جنوں کی بات کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنوں ان سے جو ہے وہ بچا, کیونکہ ہم شر کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں اس چیز کے شر سے بچا, وسوسوں سے بچا جو ہمارے سینوں میں آتے ہیں نا ٹھیک ہے. اگر ہم نے اس کو نون کو لمبا کر دیا تو اس کا ترجمہ بن جائے گا جنت, تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں جنت سے بچا, تو یہ غلط ہے ٹھیک ہے. حرکات کو لمبا کرنا یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے, یہ کبیرہ گناہ کیوں کہا گیا ہے, اس کو حرام درجے کی غلطی کیوں کہا گیا ہے, کیونکہ لفظ کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. من الجنتی ہے یہ ورڈ ٹھیک ہے.
یہ ہو گئی جی آپ کی مشکل حروف کی ادائیگی۔ تو اس کلاس کے بعد 180 ڈیز کا جو چیلنج ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چن چن کر لے کر آئے ہیں، ہمارے سامنے ایسی نہیں یہ ویڈیو آ گئی، ہمارے سامنے ایسی نہیں یہ کورس آ گیا، بلکہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا الحمدللہ۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہ سفر کمپلیٹ نہیں ہو گیا، یا آپ یہ کہیں کہ آپ نے قرآن یہاں پہ مکمل کر لیا تو یہ سفر بھی کمپلیٹ ہو گیا، نہیں، یہ سفر کا تو ابھی آغاز ہے، ابھی تو صرف ایک چکر لگایا ہے قرآن کا، ابھی تو پوری زندگی پڑھی ہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے سانسیں لکھی ہیں۔ تو سورہ ناس کی کمپلیشن کے بعد آگے آ جائیے، سورہ فاتحہ کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ۔ اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جب بھی قرآن مکمل ہو تو اسی سٹنگ میں بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ بھی دوبارہ سے پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی بھی کچھ آیات پڑھا کریں، تاکہ مائنڈ کو یہ بات پہنچ جائے کہ یہ سفر میں نے سورہ ناس پہ کمپلیٹ نہیں کر دینا، ختم نہیں کر دینا، بلکہ میں نے اگلا قرآن اپنا شروع کرنا ہے۔ تو چلیے جی یہ بھی ایک چیز کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تو ایک نیا سفر یہیں سے شروع کر لیں۔ تو یہ تھی ہماری لاسٹ کلاس 180 ڈیز چیلنج کی، اور نئے سفر کا آغاز بھی کرنا میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور سفر میں، کسی اور سیریز میں ہماری دوبارہ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اتنے لوگوں نے اس سیریز کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بھرپور اس میں حصہ لیا اور اپنا فیڈ بیک بھی ساتھ ساتھ دیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، یہ سفر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی یہ آسان نہیں تھا، مشکلوں سے بھرپور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پہ ایسا ساتھ دیا، ہر قدم پہ ایک امید دکھائی کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور میں ان سب لوگوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر فی الدنیا والآخرہ کہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کیا ہمارے چینل کو، ہماری اس سیریز کو، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی جائز حاجات ہیں، وہ سب قبول و منظور فرمائے، آپ سب کو قرآن کا علم سیکھنے میں مدد فرمائے، اور آپ لوگوں سے دین کا بہترین کام لیں۔ آمین ثم آمین۔ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی، اور میں اگر اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گی تو یہ جو سیریز ہیں یہ کہہ لیں کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ آپ سب لوگوں کی دعائیں مجھے بھرپور چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔